کہانی ہب کی ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے محافظ۔ آج اس کہانی کا حصہ اول آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس کو تحریر کیا ہے سحر نسیم نے، نیریٹڈ بائی عرفان احمد۔ آج کی کہانی ایک پولیس آفیسر کی ہے۔ آپ اس کو سنیں گے، یقیناً آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی کہانی کی طرف۔ مجھے لانگ روٹ پر بس کا سفر بہت اچھا لگتا تھا۔ طرح طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، چھوٹی بڑی دکانیں، ان کے سامنے کھڑے ہوئے گاہک یا چھوٹے چھوٹے چائے کے ہوٹلز، ان میں کرسیاں یا بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ۔ یہ میرا مشغلہ ہے، سفر کرنا اور لوگوں کو دیکھنا۔ اور جب کسی اسٹاپ پر بس رک جائے تو پھیری والوں کی آمد، ان کی آوازیں، یہ سب مجھے بہت ہانٹ کرتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں، اسی لیے میں ٹرین یا پلین سے زیادہ بس کے سفر کو ترجیح دیتا ہوں۔ زندگی بہت قریب محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور منظر بھی ہے جس نے ہمیشہ مجھے کھینچا ہے، اور وہ ہے لک دک میدان میں، جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ کسی ٹیلے یا کسی پتھر پر بیٹھا ہوا وہ تنہا انسان، پوری دنیا سے بے نیاز، جس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ میں اکثر یہی سوچتا ہوں، یہ بندہ اس ویرانے میں اکیلا بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، خاص کر شام کا منظر، جب پرندے اپنے آشیانوں کو واپس آ رہے ہوتے ہیں اور کسی چھوٹی سی مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہو رہی ہو۔ اس سفر میں بھی یہ سارے مناظر نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے اب بس اپنے سیدھے راستے پر جا رہی تھی۔ دور دور تک ایک کالی سڑک تھی، جس کے ارد گرد کے مناظر اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی، عورتیں اور لڑکیاں بھی تھیں، مرد بھی تھے، ہر عمر کے لوگ تھے۔ چلتے چلتے بس کو ایک دھچکا سا لگا، وہ اچانک رک گئی۔ اونگتے ہوئے مسافر ایک دم سے چونک کر جاگ گئے۔ بس کا کنڈکٹر سامنے آیا، اس نے اعلان کیا، ہوشیار ہو جائیں، ہماری بس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا ہے۔ اب ہوشیار کیا ہونا تھا، سارے مسافروں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ کچھ عورتوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں 3 ڈاکو بس میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، وہ سب کھلے چہروں والے تھے، یعنی ان میں سے کسی نے بھی اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، لیکن چہرے ایسے تھے کہ دیکھ کر دہشت ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک ڈرائیور کے سر پر سوار ہو گیا، اسی نے ہدایت دی کہ بس کو کچے میں اتار دیا جائے۔ ڈرائیور بھی مجبور ہو گیا تھا، اس نے بس کو کچے میں اتار دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد بس کو روک دیا گیا۔ بس کے اندر کی لائٹس روشن تھیں، سڑک فاصلے پر تھی، وہاں سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ 3 مزید ڈاکو بس میں گھس آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکوؤں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بس میں پہلے 3 تھے، اب 3 اور ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک مرکزی حیثیت دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکو اسی کے اشارے پر کام کر رہے تھے۔ 2 کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھیلے تھے۔ چلو، جو کچھ بھی ہے اس میں ڈالتے جاؤ، اسی نے حکم دیا۔ وہ مسافروں کے پاس جاتے رہے اور مسافروں سے سب کچھ بٹورتے رہے، موبائل، گھڑیاں، نقدی، پرس، عورتوں سے زیورات، غرض کے جو کچھ بھی مسافروں کے پاس تھا وہ ان کے تھیلوں میں جاتا رہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس بھی آ گیا۔ چل بھائی، جو کچھ بھی ہے ڈال دے اس میں۔ میں نے اپنا موبائل اور جیب میں جتنے پیسے تھے وہ سب نکال کر اس تھیلے میں ڈال دیے۔ میری گود میں میرا بیگ تھا۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ اس میں کچھ نہیں ہے، وہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ اوئے، ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے کام کی نہیں ہے؟ اسی نے پوچھا، جس کی حیثیت دوسروں سے الگ تھی، جو اس گروہ کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ اس میں میری کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں میری زندگی ہیں۔ میں نے کہا، اچھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ لکھنے پڑھنے والا بندہ معلوم ہوتا ہے۔ کسی اسکول میں پڑھاتا ہے؟ میں کسی اسکول میں نہیں پڑھاتا، کہانیاں لکھتا ہوں۔ ارے واہ،
یہ تو بہت زبردست بات ہوئی، تم کہانیاں لکھتے ہو؟ ہاں، یہی میرا کام ہے، میں نے کہا۔ بابا پھر تو تم میری بھی کہانی لکھو گے، اس نے کہا۔ میں چپ رہا، ظاہر ہے مجھے اس کی کہانی کیا معلوم تھی۔ بولوں بابا؟ اس نے پوچھا۔ کیسے لکھوں؟ میں نے کہا، اس کے لیے تو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اب یہاں بس میں تمہاری کہانی کیسے لکھ سکتا ہوں؟ کوئی بات نہیں بابا، تم ہمارے مہمان بن کے ہمارے ساتھ چلو گے، اس نے کہا۔ تمہارے ساتھ؟ میں یہ سن کر بظاہر پریشان ہو گیا، ویسے بھی مجھے زبردست موقع مل رہا تھا ان کو پاس سے دیکھنے کا، ان کا مشاہدہ کرنے کا۔ ہاں، ہمارے ساتھ، ہم تم کو بہت آرام سے رکھیں گے، سب ملے گا بابا، بس ہماری کہانی لکھنی ہوگی۔ یہ میرے لیے ایک عذاب شکن مرحلہ تھا، پوری بس میری طرف دیکھ رہی تھی، سب پریشان اور خوف زدہ تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں چلوں گا اور تمہاری کہانیاں بھی لکھوں گا، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ شرط؟ وہ ہنس پڑا۔ کیا تم شرط رکھنے کی پوزیشن میں ہو؟ ہاں، اور جب تک اندر سے اطمینان نہ ہو میں نہیں لکھ سکتا، آزادی سے لکھتا ہوں۔ چلو بابا بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے پوچھا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے آدمیوں نے بس والوں سے جو کچھ بھی لیا ہے وہ سب واپس کر دو گے اور بس کو جانے کی اجازت دے دو گے، میں نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھڑک اٹھا۔ یہی شرط ہے، میں نے کہا۔ تم مجھے زبردستی بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن مجھ سے لکھا نہیں جائے گا اور بے دلی سے لکھوں گا، اب تمہاری مرضی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، کچھ دیر بعد اس نے کہا، منظور ہے، میں یہی سمجھوں گا کہ ایک بس ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، چلو سب کا مال واپس کرو۔ میں ان سب کا ڈسپلن دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، کسی نے چوں تک نہیں کی، سردار نے حکم دیا تھا، اس پر عمل کرنے لگے، ایک ایک مسافر کو اس کا سامان واپس کرنے لگے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس طرح ان کا نقصان ہو رہا ہے، نہ جانے دوسری بس کب ملے یا نہ ملے، بس سردار نے جو کہہ دیا تھا اس پر عمل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سارا سامان واپس کر دیا گیا، مجھے بس سے نیچے اتار لیا گیا، مسافر عقیدت اور احترام کی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھا مسافر میرے پاس آ گیا، بیٹا تم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ ان لوگوں کا کیا بھروسہ، اگر تم کو نہ چھوڑیں تو؟ محترم مجھے یقین ہے یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، آپ ذرا ان کا ڈسپلن تو دیکھیں، کون ہاتھ میں آیا ہوا مال اتنی آسانی سے واپس کرتا ہے؟ لیکن خود دیکھ لیں، جو ان کے سردار نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی کہانیاں لکھ لینے کے بعد اپنے لوگوں میں واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ اپنی بات کے دھنی لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ عورتیں اور مرد بھی میرے پاس آ گئے، وہ سب شکریہ ادا کر رہے تھے، سب کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے ایسی قربانی کیوں دی۔ میں بھی دوسرے مسافروں کی طرح اپنی چیزیں ان کے حوالے کر کے واپس جا سکتا تھا۔ سردار نے اعلان کیا، چلو سب بس میں بیٹھ جاؤ، بس جانے والی ہے۔ سارے مسافر میرا شکریہ ادا کر کے بس میں بیٹھ گئے، بس روانہ ہو گئی، سب ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے تھے۔ بس کے جانے کے بعد سردار نے میرے پاس آ کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے بابا؟ میرا نام سحر نسیم ہے بھائی، میں نے بتایا۔ واہ، وہ ہنس پڑا، تمہارا نام بھی نازک نازک سا ہے بابا، لیکن تمہارا دل شیر جیسا ہے، ورنہ کون دوسروں کے لیے اتنی ہمت کرتا ہے بابا؟ تم نے اپنے آپ پر ظلم کر کے دوسروں کو واپس بھجوا دیا ہے، کمال ہے بابا، کمال ہے۔ نہیں بھائی، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں نے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو بابا؟ کہہ سکتا ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھا، میں کہانیاں لکھتا ہوں، اسی لیے لوگوں کو پہچان لیتا ہوں، اور تمہیں بھی پہچان لیا ہے۔ کیا پہچان لیا ہے بابا؟ یہی کہ تم اپنی بات کے دھنی انسان ہو، میں نے کہا۔ واہ، وہ ہنس پڑا۔ ہمارا سفر شروع ہوا۔ یہ سفر رات کے گھپ اندھیرے میں ہو رہا تھا، نہ جانے کہاں، سب پیدل چل رہے تھے۔ اب ان کی تعداد کا اندازہ ہوا تھا، یہ سب میرے خیال میں 30-40 لوگ تھے۔
یعنی اچھی خاصی تعداد تھی اور سب مسلح تھے۔ مختلف قسم کے چھوٹے بڑے ہتھیار ان کے پاس تھے۔ پہلے اس قسم کے کئی گروہ ان جنگلوں میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب بہت کم رہ گئے تھے۔ البتہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک گروہ نے ان علاقوں میں اپنی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ اس گروہ کو جانو کا نام دیا گیا تھا۔ جانو اس گروہ کے سردار کا نام تھا۔ سردار اس وقت میرے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ راستہ بہت خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی نے اس سردار کو مخاطب کیا، سردار جانو، میں نے سنا ہے کہ بخش کا اس علاقے سے ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وہی جانو تھا جس کی ڈھاک بندی ہوئی تھی۔ ہاں، ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس کی جگہ دوسرا بندہ آنے والا ہے، سردار نے کہا۔ راستہ پھر خاموشی سے طے ہونے لگا۔ بہت مہیب سفر تھا، گھنا جنگل، اندھیرا، گھپ اور خون خوار ڈاکوؤں کے ساتھ۔ ہم بہت دیر تک چلتے ہوئے درختوں کے درمیان ایسی جگہ آ گئے جہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ اس میں 2-3 عارضی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہاں روشنی کا خاصا انتظام کیا گیا تھا۔ 2-3 ہنڈے جل رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک طرف چولہے بھی چل رہے تھے، یعنی ان کے کھانے کا انتظام ہو رہا تھا۔ میرو، جانو نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی، بابا پہلے ہمارے مہمان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، پھر اس سے باتیں ہوں گی، ابھی تو یہ تھکا ہوا آیا ہے۔ مجھے ایک جھونپڑی میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک چارپائی تھی، ایک کرسی بھی پڑی تھی۔ اس کے علاوہ ایک میز تھی جس پر پانی کا بھرا ہوا جگ رکھا تھا۔ میں نے اپنا بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ اس میں واقعی کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ میرا یہ سفر میرے کام آنے والا تھا۔ مجھ سے کہا بھی گیا تھا کہ میں اس راستے پر سفر نہ کروں، لیکن میں نے منع کرنے والوں کی بات نہیں مانی تھی، اور اب اس جنگل میں ان ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھا۔ میری بھی کیا زندگی رہی ہے، ایڈونچر سے بھری ہوئی، اور ہر ایڈونچر کے بعد ایک شاندار کہانی تیار ہو جاتی ہے۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، میں واقعی کہانیاں لکھتا ہوں، لیکن میری کہانیاں عام طور پر سچی ہوتی ہیں۔ میں اپنی کہانیوں میں اپنا ایڈونچر شامل کر لیتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ میں اپنے ایڈونچر کی کہانیاں لکھتا ہوں جیسے اس ایڈونچر کی کہانی ہونے والی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اگر میں لکھ سکا تو ایک اچھی کہانی تخلیق ہو جائے گی۔ دروازے پر دستک ہوئی، ایک ڈاکو اندر آ گیا۔ چلو بابا، تم کو سردار نے بلایا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اسی میدان میں جس کا ذکر کر چکا ہوں، ایک بڑی سی چٹائی بچھا دی گئی تھی۔ یہ ان کا دسترخوان تھا۔ بہت سے ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے، ان میں جانو بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے آواز لگائی، آؤ بابا، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں اسی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر میں کھانا لگا دیا گیا۔ روٹیاں تھیں اور گوشت کا سالن تھا۔ شروع کرو بابا، ایسا سالن تم نے زندگی میں نہیں کھایا ہوگا۔ واقعی وہ سالن ایسا ہی تھا کہ میں نے زندگی میں نہیں کھایا ہوگا۔ جس نے بھی بنایا تھا اس کے ہاتھ میں بلا کا ذائقہ تھا۔ بہت مزیدار ہے، میں نے تعریف کی۔ جس نے بھی بنایا ہے کمال کر دیا ہے۔ ہمارا ساتھی ہے بھیرو، وہ ایسا ہی بناتا ہے۔ پھر اس نے آواز دی، بھیرو، اوئے بھیرو۔ جس طرف کھانا بنایا جا رہا تھا اس طرف سے ایک آدمی نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ وہی بھیرو تھا۔ جی سردار جی، یہ ہمارا رائٹر مہمان تمہارے کھانے کی تعریف کر رہا ہے۔ مہربانی سائیں، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھیرو چلا گیا۔ اسی دوران جانو بہت غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بابا، یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ یہ ایک بڑا زخم لگا تھا، میں نے بتایا۔ گولی رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی تھی۔ زندگی تھی کہ بچ گیا۔ پھر اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرانی پڑی، جس سے میرا چہرہ ہی بدل کر رہ گیا۔ واہ بابا واہ، یعنی تمہارے ساتھ بھی گولی وولی کا کھیل ہوتا رہا ہے، اس نے کہا۔ نہیں، ہمارے ساتھ کہاں سے ہوگا۔ میں اس دن ایک بینک میں گیا تھا کہ وہاں لوٹنے والے گھس آئے۔ کسی نے مزاحمت کی تو انہوں نے گولی چلا دی۔ میں ایک طرف کو کھڑا ہوا تھا، اس کے باوجود گولی میرے چہرے کو زخمی کرتی ہوئی نکل گئی۔ ٹھیک کہتے ہو بابا، یہ گولی نہیں دیکھتی کہ سامنے والا رائٹر ہے یا کون ہے، اس نے کہا، اور خود ہی اپنے جملے پر کہکہے لگانے لگا۔
آس پاس کے بیٹھے ہوئے ڈاکو بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ جنگل کی خاموشی میں ان ڈاکوؤں کے کہکے ایسے لگ رہے تھے جیسے بہت سے بھوت مل کر ہنس رہے ہوں۔ کھانا ختم ہوا تو جانو نے کہا، ہاں بابا، اب کیا پروگرام ہے؟ کہانی شروع کروں یا آج رات آرام کرو گے؟ جانو، میں یہاں کام سے آیا ہوں۔ میں نے کہا، یعنی تمہاری کہانی لکھنے؟ آرام ورام کہاں کروں گا؟ بابا تم تو شیر بندہ ہے۔ جانو نے کہا، ورنہ دوسرے تو ہمت ہار جاتے ہیں۔ تمہاری طرف سے اطمینان ہے نا، اسی لیے اتنی ہمت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، بابا ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس قلم کاغذ تو ہوگا نا؟ اس نے پوچھا۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں تم سے جو بھی سنوں گا یاد رکھوں گا۔ میرا ذہن کمپیوٹر کی طرح ہے، کوئی بات کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ تم ایک بار نیم کے درخت پر چڑھ گئے تھے اور اپنے ٹیچر کو دھمکی دے رہے تھے کہ اس نے اگر تمہارے نمبر نہیں بڑھائے تو تم کود جاؤ گے۔ میں نے کہا۔ جانو یہ سن کر سکتے میں رہ گیا۔ ہوش میں آیا تو اس نے میرا گریبان تھام لیا۔ بتاؤ کون ہو تم؟ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بتاؤ۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی کا حصہ دوئم بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ نا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔